عہد سلیمانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو عہد کیا تھا ایک جننی سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے، انہوں نے عہد لیا، ان کا عہد موجود ہے۔ آج بھی جنات ان کا عہد مانتے ہیں، آج بھی جنات ان سے ڈرتے ہیں، آج بھی جنات ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں جو ایک اور مستند کتاب میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم عہد اور کریم عہد کے واسطے سلیمان بن داؤد کا عہد، اس جننی جس کو ام السبیان کہتے ہیں، وہی جسے پہاڑوں، ریتیلے علاقوں، وادیوں اور جنگلوں کے درمیان گرفتار کیا گیا۔ پچھلی کتاب میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، اور میں یہ وہی جننی ہے جس کا نام ام السبیان ہے۔ ام السبیان پہاڑوں میں، ریتیلے علاقوں میں، وادی اور جنگلوں کے درمیان اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی آواز بھیڑیوں کی چیخ کی طرح، کتے کے بھونکنے کی طرح، اس کے بال بکھرے ہوئے ایسے جیسے کھجور کی چھڑیاں ہوں، اور شکل نہایت خوفناک، چال بجلی کی طرح تیز، آواز گرج کی طرح بیان۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اسے دیکھا تو انہوں نے سجدہ کیا اور کہا سبوحن قدوس ملائکہ روح، اللہ کو سجدہ کیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تجھ جیسی خوفناک، بدصورت اور ہیبت ناک مخلوق نہیں دیکھی۔ تو اس نے جواب دیا میں ام السبیان ہوں، ہزارہ بنت الاروا ہوں۔ اور اس نے پھر اپنا جو تعارف کروایا، اب میں وہ تعارف کروانے لگا ہوں۔ جو جننی ہے وہ کیا کہتی ہے، اس کا تعارف سنیں۔ میں سختیوں کے وقت داخل ہونے والی ہوں، میرے آنے سے سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، زندگی میں سختیاں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، اولاد میں سختیوں میں داخل ہونے والی ہوں، میرے آنے سے سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ بادشاہوں کی سختیاں، حکمرانوں کی سختیاں، ان پہ سختیاں، عوام پہ، رعایا پہ سختیاں، مہنگائی، موسم کی سختی، سخت گرمی، سخت سردی۔ دوسرا، مجھے بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز، میں چھوٹے اور بڑوں کو تکلیف دیتی ہوں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، نفرتیں، جھگڑے، پریشانیاں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، کبھی بیمار کرتی ہوں۔ پانچویں چیز جو بیان کی ہے، بیان کہ میں غائب کر دیتی ہوں۔ اور اس نے اپنا جو چھٹا تعارف کروایا، کہا کہ میں کبھی حاملہ عورتوں کے پاس جاتی ہوں اور ان کے حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں۔ ساتواں، کہا کہ میں ان کے حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، میں عورت کے پیٹ کو دباتی ہوں، نچوڑتی ہوں، بچے کو کمزور کرتی ہوں، بیمار کرتی ہوں، ناقص کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں، نسلوں کی دشمن۔ آٹھواں، وہ میاں بیوی، بھائی بھائی، ماں بیٹی، عورت شوہر، دوست رفیق کے درمیان جدائی ڈلواتی ہے۔ مجھے جھگڑا ہو خوشی ہوتی ہے، نفرت ہو خوشی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہو خوشی ہوتی ہے، گھر ٹوٹے خوشی ہوتی ہے، میں ان کے درمیان جدائی ڈلواتی ہوں۔ بدگمانیوں سے، شک سے، وساوس سے، دلوں کے توڑ سے، دلوں کی کھوٹ سے۔ اور اپنا نامہ جو تعارف کرایا، تعارف نمبر 9، میں گوشت کھاتی ہوں انسانوں کا، بچوں کا، جوانوں کا،
عورتوں اور مردوں کا میں خون پیتی ہوں، میں ہڈیاں چباتی ہوں. میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں انبیاء کے قصے سنا رہا ہوں، میں بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات بتا رہا ہوں. میرے ہر عمل کے پیچھے ایک ثبوت کے راز ہیں. اب اس نے جو اپنا 10واں تعارف کرایا وہ بھی سن لیں. کمزور کو ناتواں کرتی ہوں اور بڑوں کو بیمار کرتی ہوں، میں قبروں کو آباد کرتی اور گھروں کو ویران کرتی. میرے حضور کی حدیث پہ جائیں، حضور نے فرمایا شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا. اب کون اس سے بچے گا؟ اپنی تدبیروں سے، اپنے فارمولوں سے، اپنی احتیاطوں سے کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچ سکتا. وہی بچے گا جس کے پاس عہد سلیمانی ہوگا. 11واں اس نے جو اپنا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اپنا تعارف کروا رہی ہے، یہ بلا، یہ جننی، یہ تعارف جو کروا رہی ہے، 11 تعارف اس نے کہا میں تندرست کو بیمار کرتی ہوں، صحیح کو توڑتی ہوں، لوگوں کی کمر توڑنے والی ہوں. ایسے نقصان، ایسے گھاٹے، ایسے بربادی کے انسان کی کمر ٹوٹ گئی، اندر سے بندہ ٹوٹ گیا. ایسی بربادی، کوئی ایسی ویرانی، کوئی ایسا طوفان، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی پریشانی کے اندر سے کمر ٹوٹ گئی. اور اس نے 12واں جو اپنا تعارف کروایا، میں بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط ہوں، میں بچے کی روح، جسم اور رنگ بدل دیتی ہوں، اسے رلاتی ہوں، اس کے والدین کے دل میں قیامت تک حسرت و غم چھوڑ دیتی ہوں. کہ جی بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہوتے ہوئے جسم کالا ہو گیا یا نیلا ہو گیا، آپ نے سنا ہوگا. یا بچہ پیدا ہی آکسیجن کی کمی ہے، انکیوبیٹر اور کہاں بچے کی مسلسل نگہداشت ہو رہی ہے، آئی سی یو میں ہے بچہ، اس کا چہرہ، رنگ، چیزیں بدل جاتی ہیں. کہا کہ پھر اس جننی نے جانوروں کا تذکرہ کیا. نمبر 13 جانوروں کا تذکرہ کیا. اونٹ، گھوڑے، بکریاں اور چرنے والے جانور، میں ان کے رنگ بدلتی ہوں، میں ان کے جسم کمزور کرتی ہوں. اور اگلی بات اور کہی، کہا سر درد ہو، دانتوں کا درد ہو، سانس کی تکلیف ہو، قدموں میں درد ہو، جسمانی درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، کوئی تکلیف ہو، میں جا کے یہ تکلیف دیتی ہوں. سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا اب تو میرے ہاتھ آ گئی، میں تجھے سیسا، تانبے اور لوہے کے درمیان باندھ دوں گا. سیسا، تانبے اور لوہے کے درمیان باندھ دوں گا، تجھے سخت عذاب دوں گا، تو بنی آدم اور حوا کی بیٹوں میں کسی کے قریب نہ جائے گی. وہ جواب دینے لگی اللہ کے نبی، عفو اور قدرت کے وقت ہوتا ہے، قدرت کے وقت ہوتا ہے، آپ کو میرے اوپر قابو پانے کی طاقت ہے تو عفو فرمائیں، معاف فرمائیں، مجھے سیسا، تانبے اور لوہے میں نہ بانے. اللہ کے عظیم نام اور حضر اور حجاب ہیں، جو کوئی انہیں اپنے ساتھ رکھے گا، اپنے قریب رکھے گا. یہ عہد کی بات اس نے کی، پھر میں اس کے قریب نہ جاؤں گی. پھر یہ 7 عہد دیے. آخر میں سلیمان علیہ السلام اس پر 1000 عہد، ہر عہد پر 1000 بندن اور ہر بندن پر 1000 فرشتے مقرر کیے تاکہ بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں کے قریب نہ آئے. اب ہم بیٹھ کے عمل کرتے ہیں. اس کے ہیں 10 نام. اس کے اس بلا نے اپنے جو نام بتائے جائیں، ہر نام کو پڑھیں گے اور پھر اس سے حفاظت والے عمل کریں گے. ایک نام پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر میں حفاظت والا عمل کروں گا تاکہ اس سے حفاظت رہے. پھر دوسرا نام پڑھا جائے گا، پھر حفاظت والا عمل کیا جائے گا. طاقتور ایسا حصار ہمارے ارد گرد، ہماری نسلوں کے، ہمارے مال کے، جان کے، رزق کے، عزت کے، صحت کے، خون کے، ہڈیوں کے، گوشت کے، دل کے، دماغ کے،
कारोबार के, बच्चों के, बीवी के, औरत के, घर के, हमल, जिंदगी, नस्लों के ये हिफाजत वाले अमल करेंगे फिर हम इंशाअल्लाह। इसका पहला नाम फलतूश। इसका पहला नाम है फलतूश। इसने जो खुद बताया, इस पहले नाम को, इसके नामों की ताकत की शरारत और इसके नामों के अंदर निजासत, खबासत, गिलासत, बीमारियां, दुख को खत्म करने के लिए अल्लाह ने कुरान में एक राज और चाबियां दी हैं, वो हैं हरूफ मुक़त्तआत। इस तसव्वुर के साथ, अल्लाह इस बला को मुझसे, मेरी नस्लों से, पूरी उम्मत से, अल्लाह इस बला से हिफाजत फरमाओ। फलतूश के रद का, इसकी शरारत का तसव्वुर करें। सबसे पहले पढ़े अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। इसका दूसरा नाम मकलूश। तो इसके दूसरे नाम की शरारत और जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद। इसका तीसरा नाम है हबलूश। इसका तीसरा नाम हबलूश है। और इसके तीसरे नाम की जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। इसका चौथा नाम है करकूश। करकूश। करकोश। इसका चौथा नाम है। और इसके चौथे नाम की जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे काफ हा या आइन सौद। अब इसका पांचवा जो नाम है उसका नाम है अमरूश। अमरूश। और उसकी जहर को खत्म करने के लिए पहले सुन ले, ताहा, तासीन मीम, ताहा, ताहा। इसका छठा नाम है इलाकूश। इलाकूश। और इसकी जहर को खत्म करने के लिए तासीन, तासीन, तासीन। इसका सातवां नाम है कमनतूश। कमनतूश। और इसके इस नाम की जहर को खत्म करने के लिए हरूफ मुक़त्तआत में हम पढ़ेंगे यासीन। इसका आठवां नाम है कूश। कूश। और इसके जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे स्वाद हामीम, स्वाद हामीम। इसका नवा नाम है मकरूंश। मकरूंश। और इसके जहर को खत्म करने के लिए पढ़ेंगे हम हामीम आइन सीन काफ, हामीम आइन सीन काफ। इसका 10वां नाम है उम्मु अमलाम। उम्मु अमलाम। और इसके जहर को खत्म करने के लिए हम हरूफ मुक़त्तआत पढ़ेंगे काफ नून, काफ पढ़ें। इसके नामों का जहर अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्म करने का अमल किया। अब इसके जो 7 अहद हैं, 7 अहद हैं, जो इसने 7 अहद किए हैं, 7 अहद, उस हर अहद का हम अमल करेंगे। अहद पढ़ा जाएगा। फिर मैं असहाबे कहफ में 7 असहाबे कहफ हैं, उनमें हर का नाम पढ़ूंगा, आप उसमें शामिल होंगे। एक सर पे हाथ और एक नाफ पे, दायां हाथ सर पे, बायां हाथ नाफ पे, नाफ के ऊपर रख दें हाथ। सिर्फ तसव्वुर ये करना है कि सर से लेकर नाफ तक की सारी बीमारियां, रोग, जादू, असरात, बंदिशें, और नाफ का तसव्वुर करना है कि नाफ से नीचे की सारी बीमारियां, रोग, तकलीफें मेरी, मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरे कारोबार की बंदिशें और सारी उम्मत की ये बंदिशें खत्म होंगी। अब पहला आयत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहक्किल्लज़ी लहुत-तहलीलु वत-तकबीर वत-ताज़ीमु वत-तहमीद वन-नूरु वल-बहाउ सादिकुल वअद फ़अालुल लिमा युरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बेहुरमते पढ़ें। यमलीखा, 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 यमलीखा। अपनी पेशानी को पकड़ लें, माथे को पकड़ लें, पढ़ें यमलीखा, यमलीखा। अहद नंबर 2। बिहक्किल्लज़ी तजल्ला लिल-जबल फजअलहु दक्का वखर्र मूसा साइक़न मिन नूरिहि
ونظر إلى الجبل فدكدك من جلاله. اور اصحاب کہف کا آپ دوسرا نام پڑھیں گے یملیخا، مکسلمینا، مکسلمینا. اب یہ پیشانی والا ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں گے اور بایاں ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھیں گے، بائیں گھٹنے میں، اور تصور کریں گے کہ اس ہاتھ سے جسم کے اوپر کے حصے کی ساری بیماری، دکھ، تکلیفیں، اور اس ہاتھ سے سارے جسم کی بیماری، گھروں کے پریشانیاں، گھروں کی الجھنیں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل اور ناکامیاں سب ختم ہوں گی. ہم اب تیسرا آیت پڑھیں گے. البسم الله وبحق الذي أمسك السماوات بغير عمد الملك القدوس کشف تت، کشف تت، المميت باعث النفوس. کشف تت، کشف تت. اصحاب کہف کا تیسرا نام کشف تت ہے. پڑھو کشف تت. اب اس کا چوتھا عہد ہم سنیں گے. البسم الله وبحق الطور وكتاب مسطور وبحر مسجور وبحق خالق النور وباعث من في القبور. کشف تب یونس، تب یونس، تب یونس، تب یونس، تب یونس، تب یونس. اب اس کا پانچواں. البسم الله وبحق هو نور فوق نور أنور ونور يظهر من نور وبحق عرش الرحمن الملك الديان المهيمن العزيز الجبار الذي هو في كل مكان. ازرافت یونس، ازرافت یونس، ازرافت یونس، ازرافت یونس. اب اس کا چھٹا عہد. البسم الله وبحق الذي رفع السماء الطارق بغير عمد ولا معلاق وأبرأ ذمة الناق ويسر الرزق للخلائق ذلك رب السماوات السبع ورب العرش. کشافت یونس، کشافت یونس، کشافت یونس. اب اس کا ساتواں اور آخری عہد. بسم الله الرحمن الرحيم وحق الذي لا إله إلا هو عالم السر وما هو أخفى وبحق كرسيك وعظائمك ونبوتك وخاتمك الذي ملكت به الجن والإنس والطير الصافات والريح العاصفات بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یوانس بوس، یوانس بوس، یوانس بوس. خوش قسمت ہیں کہ یہ 7 عہد اور 7 اصحاب کہف کے نام جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور پوری سورت کہف ہے. خود سورت کا نام کہف ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے کتابوں میں محدثین نے، فقہاء نے، اولیاء نے، بڑی بڑی ہستیوں نے ان کے نام لکھے ہیں.